مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع پلوامہ کے علاقے پریگام میں 2 کشمیر نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے حالان کولگام کے بالائی علاقوں میں بھی محاصرے و تلاشی کی کارروائی کی، جس دوران مکینوں کو ہراساں اور توڑ پھوڑ کی گئی۔ آج جہاں دنیا بھر میں دہشت گردی کے متاثرین کی یاد اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عالمی دن منایا جا رہا ہے، وہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں عوام روزانہ کی بنیاد پر بھارتی دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں گزشتہ 34 برسوں میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں 96,184 کشمیری اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں مقبوضہ علاقے میں 1989 سے اب تک 22,960 خواتین بیوہ اور 1,07,901 بچے یتیم ہوئے ہیں۔ اس دوران بھارتی فوجیوں نے 11,956 خواتین کی بے حرمتی کی اور 1,10,498 عمارتوں اور گھروں کو تباہ کیا۔ 1947 سے اب تک لاکھوں کشمیریوں کو شہید کرنے کے باوجود بھارتی فوج آج بھی کشمیریوں کے خون کے پیاسے ہیں۔ اگرچہ کشمیری عوام گزشتہ 76 برسوں سے بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار ہے، تاہم 5 اگست 2019 میں جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد مودی حکومت نے اپنی ریاستی دہشت گردی کو کئی گنا تیز کیا ہے۔ ضلع اسلام آباد کے علاقے پہلگام سالار کے ایک سیکنڈری اسکول میں مسلم طالبات کو ہندو دعائیہ گیت پڑھنے پر مجبور کیا گیا۔ واقعے کی مسلم سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے بڑے پیمانے پر مذمت کی گئی۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے گاؤں سیتاپور میں مسلمان والدین کو بیٹے کی ہندو لڑکی کے ساتھ شادی کرنے پر بے دردی سے مار مار کر قتل کر دیا گیا۔ کونسل فار فارن ریلیشنز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2014 میں مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد سے بھارتی مسلمانوں کی سیاسی نمائندگی مسلسل گراوٹ کا شکار ہے اور بھارت کی مجموعی آبادی کا 15% ہونے کے باوجود پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی نمائندگی صرف 5% ہے۔ بھارتی ریاست گوا میں ہندو انتہا پسندوں نے ایک چرچ کے سامنے مورتی رکھ کر عیسائیوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی۔ بھارت کا ڈرون ٹیکنالوجی میں مہارت کا خواب اس وقت چکنا چور ہو گیا جب ریاست کرناٹک میں جنگی استعمال کے لیے تیار کردہ بغیر پائلٹ والا ڈرون ٹرائل کے دوران ایک کھیت میں گر کر تباہ ہو گیا۔